ایک بس حیدرآباد سے محبوب نگر جا رہی تھی۔ جب بس اسٹیشن سے چل پڑی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے بزرگ، جنہوں نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے اور مسافروں سے مخاطب ہو کر بولے، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کوئی بھکاری یا گداگر نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمتوں سے خوب نوازا ہے، مگر میری بیوی ایک موذی مرض سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے انتقال کے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک میری فیکٹری میں آگ لگ گئی، جس میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتا ہوں۔ میرا تیار شدہ سارا مال جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا، اور اسی نقصان کی وجہ سے مجھے دل کا دورہ پڑ گیا۔ رشتہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے برے دن آنے لگ گئے تو ان لوگوں نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا۔ ڈاکٹروں نے میرے بچنے کی ضمانت کم ہی دی ہے۔ میری یہ جوان بیٹی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں رہے گا۔ مجھے اس بات کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ اتنا کہتے کہتے اس شخص کی ہچکی بن گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جوان لڑکی جو اس کے پاس بیٹھی تھی اٹھی اور باپ کو سہارا دے کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ بس کی پچھلی سیٹ سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے جس کی شادی ہو چکی ہے، اور دوسرا یہ جو وہاں اس شخص کے پاس بیٹھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نوجوان لڑکے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرا یہ بیٹا انجینئر ہے اور اس کے لیے دلہن کی تلاش ہے۔ میں اس بزرگ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچی کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے رشتہ قبول ہے۔ بس میں ایک مولوی صاحب بھی سفر کر رہے تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یہ سفر بہت مبارک سفر ہے۔ نکاح جیسا مقدس عمل ہو جائے، وہ بھی سفر میں، تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سب کہنے لگے، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ وغیرہ، اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ اب ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں چھٹی پہ گھر جا رہا تھا اور اپنے گھر والوں کے لیے میں نے لڈو خریدے تھے، مگر اس مبارک عمل کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ لڈو ادھر ہی تقسیم کر دوں۔ اس نے دلہن کے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دلہن کے باپ نے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیور میاں 5 منٹ کے لیے کسی جگہ بس روک دینا تاکہ سب مل کر منہ میٹھا کر لیں۔ ڈرائیور نے کہا، ٹھیک ہے چچا میاں۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اندھیرا ہونے لگا تو لڑکی کے باپ نے ڈرائیور سے بس روکنے کو کہا۔ ڈرائیور نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر بس روکی اور سب مسافر مل کر نکاح کی خوشی میں لڈو کھانے لگے۔ لڈو کھاتے ہی سب مسافر سو گئے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر جب نیند سے جاگے تو اگلی صبح کے 8 بجے تھے، اور دلہن، دولہا، ان کے باپ اور مولوی صاحب اور لڈو بانٹنے والے صاحب بس سے غائب تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کسی مسافر کے پاس نہ گھڑی، نہ چین، نہ پیسے، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ 6 ممبروں کا گروپ ان کو پوری طرح سے لوٹ چکا تھا۔ خیر رہنے دیں، اصل بات یہ ہے کہ بڑے کہتے ہیں کہ سفر میں کسی سے کچھ لے کر نہ کھائیں، تو کسی حد تک وہ صحیح کہتے ہیں۔